بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ پاناما کیس اور پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس، تلاشی سے کون بھاگ رہا ہے؟ ڈان لیکس، بات ختم یا کہانی ابھی باقی ہے؟ اور جندال ملاقات ذاتی یا پھر بیک ڈور ڈپلومیسی؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں۔ آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ عدالت کے اندر دیے ہیں، آج اس میں آپ کی پکڑ آ رہی ہے، یہ مکافاتی عمل ہے۔ آپ کا وکیل تو یہ بھی کہہ گیا آج کہ فیڈریشن کو چاہیے پی ٹی آئی پہ اگر پابندی لگانی ہے تو فیڈریشن لگائے۔ ایک بار پھر دھماکہ، ایک بار پھر بے شمار لاشیں، ایک بار پھر بہت سارے زخمی، ایک بار پھر بلوچستان کا شہر مصدوم نشانہ بنا۔ اس بار سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن شکر ہے وہ محفوظ رہے۔ اب ایک بار پھر میٹنگز، ایک بار پھر مذمتیں، ایک بار پھر دہشت گردی سے لڑنے کا عزم، ایک بار پھر دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کے ارادے، اور یہ سب ایک بار پھر کسی نئی دہشت گردی تک۔ سوال یہ ہے کہ بھارت ہو یا افغانستان یا ان کے اشاروں پر چلنے والے، ہماری اپنی صفوں میں رہنے والے دہشت گردوں کو ایک مکمل اور جامع پیغام کب دیا جائے گا؟ کب واقعی ہمیں یہ احساس ہوگا کہ دہشت گردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سجن جندال جیسے بھارتی دوستوں سے ملاقات میں، ان کی خاطر مدارات میں ذاتی مفاد اور قومی مفاد کا ابہام رکھ کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ کیا واقعی نون لیگ عمران خان کی نااہلی اور تحریک انصاف پر پابندی کے مشن کو تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ کپتان کی سرگرمیوں سے اور جگہ جگہ گو نواز گو کے استقبال سے پریشان نون لیگ کی شدید خواہش ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان اقتدار کی دوڑ سے باہر، تحریک انصاف الیکشن سے باہر اور پاناما کی جی آئی ٹی سے شریف خاندان باہر آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی اور قانونی جنگ سے نون لیگ کا یہ مقصد پورا ہو سکے گا؟ کیا کپتان دباؤ میں آ جائیں گے یا تحریک انصاف منی ٹریل دے کر، تمام سوالات کا جواب دے کر یہ حربہ ناکام بنا دے گی، امیدوں پہ پانی پھیر دے گی؟ ویسے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی توقعات پر پانی تو ڈان لیگس نے بھی پھیر دیا ہے۔ نون لیگ مطمئن ہے، حکومت اور فوج دونوں خوش ہیں، راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے، لیکن اپوزیشن پتہ نہیں کیوں ابھی تک کسی کو بچایا گیا ہے، کچھ چھپایا گیا ہے، قومی سلامتی کے معاملے پر سیٹلمنٹ کی گئی ہے کا نوحہ پڑ رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی رائی کا پہاڑ بنانے جا رہی ہے؟ اسی پر ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے حنیف عباسی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نبیل گبول صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا۔ پہلے لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ حنیف عباسی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سر، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے آپ کا فورن فنڈنگ کا، اس میں نہ صرف عمران خان بلکہ پاکستان تحریک انصاف نااہل ہو سکتی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی، کیا وہ محب وطن نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان میں اپنی پسند کی پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتے؟ اور کیا وہ پاکستان کے سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے سکتے؟ سر پارس، ایک تو آپ کو عمرے کی مبارک ہو، اسی لیے آپ نے سوال بھی بڑا زبردست اور اچھا کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے سوال کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ کسی جگہ میں نے یا میرے کسی بندے نے استعمال نہیں کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اعتماد نہیں، اور ان کے وکلا نے کل کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک پیسے لیے ہیں اسرائیل کے لوگوں سے، جو اسرائیل کے سٹیزنز ہیں، اور وہ ہندو جو پاکستانی نہیں، وہ ہندو جو ہندوستانی ہندو ہے، اس کی ہم نے لسٹیں دی ہیں۔ ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی بات نہیں کی، لسٹیں ہم نے سب کی دی ہیں کہ ہم جو پارٹی ایکٹ ہے 2002 کے مطابق کوئی بھی پارٹی، صرف پی ٹی آئی نہیں، کوئی بھی پارٹی فارن فنڈنگ نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو اس ایکٹ کے تحت اس پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو عدالت میں گئے ہیں نا، ہم کچھ اور صورتحال میں گئے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب نے، ہم ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے گئے ہیں، ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب نے 5 ایفیڈیوٹ دیے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایز اے چیئرمین میری پارٹی کے اندر کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ پوائنٹ ہے ہمارا پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا اس کو کل ان کے وکیل نے مان لیا کہ ہاں جی $6,000 ہیں، ہمارا $6,000، ہم کہتے ہیں 6 لاکھ ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اب $6 लाख हो या 6,000 हो या $6 हो, आपने जुर्म तो कर लिया। ठीक, उसकी जस्टिफिकेशन मैं जरा 2 पॉइंट्स को जरा मजीद क्लियर करते हैं। देखें, एक तो आपने कहा ना फंडिंग की बात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंड्स या इमदाद वसूल नहीं करती, वो अतियात लेती है। और दूसरी बात सर, ये जो चंद $1,000 की बात आपने की है, तो पाकिस्तान जी चले, वो वकील ने ये भी कहा कि ये हो सकता है कि ये लिए गए हों सर, लेकिन क्या इन इतने पैसों के लिए एक ऐसी पार्टी जो कि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रही है, उस पर शक का इजहार किया जा सकता है, या इसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो पैसा ऐसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गैर कानूनी काम किया? देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो अभी तो मैं और आप फैसला तो नहीं कर सकते ना। साबित तो आपने करना है। नहीं, साबित हमने नहीं करना, हमने तो चीजें दे दी हैं, हमने चीज दे दी है। देखिए ना, वो भाग क्यों रहे हैं? कहते हैं, जज साहब ने पूछा कि क्या ये आपका मैं कमीशन बना दूं, इलेक्शन कमीशन के तहत उनको चेयरमैन बना के को 30 दिन का 60 दिन का टाइम दे दूं? कहते हैं नहीं, उधर नहीं भेज सकते आप, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। फिर कहते हैं जिस पिटिशनर ने पिटिशन किया वो नहीं कर सकता, 4 साल गुजर चुके हैं। ठीक भाई जी, अभी तो वो कहते हैं, जैसे मुझे लफ्ज कहना नहीं चाहिए, पार्टी शुरू हुई है, यानी कि 4 साल पहला हिसाब नहीं देते। ठीक सर, हमसे आप 3 नस्लों का भी मांग जी। आपने जो मुकदमा किया सर, इसमें कितनी सियासत है और कितनी इसमें हकीकत है? चूंकि ये क्यों ना समझा जाए कि पैनामा केस में उलझने के बाद आपने कहा इनको भी फंसाना है, इनको भी नहीं छोड़ रहे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आप जो समझना चाहें वो समझ लें, लेकिन खान साहब तो पीट के कहते थे ना कि मैं अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक कहते थे, मैं हर जगह तलाशी देने के, तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी भाग रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं इलेक्शन नहीं, उनके वकील ने क्या कहा, सुने तो सही ना, उनके वकील ने कहा ना वो जुरिस्डिक्शन बनती है ना ये जुरिस्डिक्शन बनती है। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और अभी तो एक पॉइंट है उस पिटीशन का, कह रहे जी, उसके बाद बेनामी है बन्नी गाला वाली, ठीक है, उसके बाद ग्रैंड हयात जो है अपना आपका जो फ्लैट्स हैं, चीजें पैनामा लीक्स के सामने आने से पहले याद नहीं आई आप लोगों को? ये नवंबर में पिटीशन की थी हमने, नवंबर में 7 नवंबर में जी, ठीक है। बाद की बात नहीं, अब 60 साल पुराना आप निकाल लें पारस, मुर्दों का भी आप एहतसाब कर रहे हैं, गलत चीज है, 3 नस्लों का भी आप एहतसाब कर रहे हैं, हम तो 4 साल पुराना हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक सर। शिबली फराज साहब, सर नून लीग इमरान खान की नाअहली और उनकी अमानत और सदाकत पे तो सवाल उठा रही है, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की भी बात करी, और कितने पुरुमीद है हनीफ अब्बासी साहब, आपने देख लिया ना सर। तो अब आप इमरान खान को नाअहली से बचाने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदी से बचाने की जंग लड़ेंगे? पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि झूठ भी इस शिद्दत से और इस एतमाद के साथ बोला जाता है कि जो बोलने वाला है वो खुद भी उसको सच समझने लगता है। इनका मसला ये है। दूसरी बात, जहाँ तक के ओवरसीज पाकिस्तानी इसका ताल्लुक है, मैं आपको कल की बात बताता हूँ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी जिसमें के इसहाक डार साहब भी बैठे हुए थे, जाहिद हामिद साहब भी बैठे हुए थे, इनको पता नहीं कि क्या मतलब प्रॉब्लम है कि ओवरसीज की वोट देने के हक के से लेकर ओवरसीज फंडिंग तक सबके खिलाफ इन्होंने और इनके जो साथी हैं उन्होंने वोट किया। इसलिए कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों की इन्होंने पैट्रियोटिज्म को चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं? भाई मैं बैठा हुआ था, ये तो थे भी नहीं जो पूरी इलेक्टोरल पेसर जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो कह रहे हैं इजरायली और हिंदू लॉबी से जो $6 लाख लिए उसका जवाब देखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये सारा पॉलिटिकल है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे रहा हूं कि इनका बुनियादी मसला क्या है। बुनियादी मसला ये है जी कि देखें, इन्होंने पाकिस्तान के उन पाकिस्तानियों का जो कि इस मुल्क में 18 से 20 बिलियन डॉलर अगर वो ना भेजें तो ये तख्ता धड़न हो जाए, वो भेजते हैं। उनके पेट्रियोटिज्म को ओपनली इन्होंने चैलेंज किया। समझ नहीं आ रही, वो कह रहे, आप कह रहे इन्होंने खुद बना लिया सर, वो कह रहे हैं हमने लिस्टें दे दी हैं, हमने नाम दे दिए, क्या खुद ही बैठ के नाम लिख लिए, बना दिए इन्होंने, लिस्टें दे दी। ये अगर ऐसा है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, हमें तो कोई परवाह नहीं है। सर वो ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तलाशी से भाग रही है? नहीं भाग रहे, हम कैसे भाग रहे हैं? हम आपको कहते हैं हम बनी, अगर ये आपको उलझा रहे हैं सर, ठीक है, बिल्कुल, ये सबको पता है, पूरी कौम को पता है। नियत पे शक करने के बजाय, इनको बदनीयत कहने के बजाय आप मनी ट्रेल सामने रख देना, ये खुद ही खामोश हो जाएंगे। भाई हम रख तो रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो सुने ना आप। देखें, बात ये है कि इसमें हमारा बुनियादी जहां तक के जुरिस्डिक्शन का और ये इसको चैलेंज करने का सवाल था, वो ये था कि हमने अपने अकाउंट्स बुके हुए हैं। हाँ। अब अगर हम हर एक को छोड़ दें
ہر ایک بندہ اٹھ کے کوئی آ کے, اور انہوں نے 3-4 پٹیشنز, ایک ہی پٹیشن. قانونی حق ہے سر, لیکن آپ نے عدالت کے سامنے ثبوت رکھنے ہیں. دیکھیں شریف فیملی کی منی ٹریل آنے میں تاخیر ہو رہی ہے, شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. عمران خان کی منی ٹریل آنے میں تاخیر ہونا چاہیے تھی. دیکھیں آئے گی, عمران خان صاحب نے آپ کو لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے اب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو 3 دن تو 4 دن تو شروع ہوئے ہیں کیس کو, پچھلا ہفتے صرف 4 دن چلے ہیں. تو پھر شریف نہیں شریف خاندان کی نہیں آئے گی جی, اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے 5 ججز نے فیصلہ دیا ہے, جس میں سے کہ 2 نے بہت کلیئرلی کہا ہے اور دوسرے کے لیے جے آئی ٹی بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, نہیں ہوا تبھی تو جے آئی ٹی بنی ہے. 3 ججز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے, مزید تحقیقات. ججز نے ان کی جتنا بھی ایویڈنس سو کالڈ قطری خط اگر انہوں نے جو پیش کیے ہیں اس کے بارے میں ججز نے جو کامنٹس دیے ہیں وہ سب کے پاس ہے. آگے چلتی ہوں, آپ لوگ الیکشن کمیشن کو, سپریم کورٹ کو, پاکستان کے عوام کو مطمئن کر دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو فورن فنڈنگ لی ہے وہ پاکستان کے آئین و قانون کی خلاف ورزی اس سے نہیں ہوتی. بالکل, اگر دیکھیں یہ ہماری مرضی نہیں ہے, یہ ہماری مرضی نہیں ہے. یہ قانون جو ڈیسائیڈ کرے گا, جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, فیصلہ کرے گی, نہ آپ کریں گے نہ میں نہ حنیف عباسی صاحب. صرف 1 منٹ اور سر, آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں اور وہ کتنے پر امید ہیں. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں ایک ایک پائی کا حساب ہے, اگر عدالت کو مطمئن کر دیا پھر حنیف عباسی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو صحیح, میری پوزیشن تو اللہ تعالیٰ نے بنانی ہے نا. میں جو یہ بتا رہا ہوں کہ کل کی آپ نے پروسیڈنگ سنی ہے جی, پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ الیکشن کمیشن میں جانا ہے نہ یہاں حساب دینا ہے, اور ہم پوچھ کے آئیں گے چیئرمین سے کہ ہمیں کمیشن منظور ہے کہ نہیں منظور. اچھا یہاں پہ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہاں پہ فیصلہ تو منظور ہوگا نہیں. شبلی بھائی ایک سیکنڈ, نہ یہاں جے آئی ٹی کی ضرورت ہے نہ یہاں پہ کمیشن کی ضرورت ہے. ان کے وکیل نے مان لیا ہے, اب فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے. اگر عدالت کو مطمئن کر دیا انہوں نے تو حنیف عباسی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ فیصلہ پھر آپ بھی دے دیا عمران خان کو پارس مطمئن ہو ہی نہیں سکتے نا, کل انہوں نے جواب دے دیا. میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کو $6 لاکھ کیسے جسٹیفائی کریں گے, یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا, یہ ہمارا مسئلہ ہے, عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا. جسٹیفائی ہوں گے. اور سر کیا نون لیگ نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی محاذ پر الجھا دیا ہے, چونکہ 12 کیسز ہیں اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ فورن فنڈنگ کے اور نااہلی کے حوالے سے, کوئی دباؤ میں لگ رہے ہیں یہ آپ کو؟ مجھے دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایشو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون کا تھا, آپ نے مجھے خامخواہ بلا لیا یہاں پر. سر اور بھی ایشوز ہیں, اس میں آپ کی بات بڑی ضروری ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس میں جو چھکا مارے گا نا وہ بھی آؤٹ ہوگا, اور جو سامنے بال کرائے گا وہ بھی آؤٹ ہوگا اس میں. اچھا, اس پورے سینیریو میں. اب آپ سوچتے رہے, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ آپ کس ٹرمنالوجی میں بات کریں کرکٹ کے. ڈان لیگز کے بعد جو ہے نا صورتحال پاکستان, ڈان لیگز پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, لیکن ایک بات بتا دیں کہ دیکھیں پیناما کیس میں کہا جا رہا ہے نا کہ میاں صاحب کی جو پولیٹیکل ویلیو ہے اس کو ڈینٹ لگا ہے, اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ اخلاقی محاذ پر یہ کیس ہار چکے ہیں. تو جو عمران خان کے کیسز ہیں کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی ڈینٹ کا وہ سبب بن سکتے ہیں؟ میں بڑی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں, یا میں کچھ ایسی باتیں نہیں کروں گا جس پہ حنیف عباسی کہے گا کہ دوسرا شیخ رشید بن گیا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس میں اللہ نہ کرے میرا بھائی کبھی کام وہی ہے ان کا پیشن گوئیوں والا. اب پیپلز پارٹی میں آنے کے بعد تھوڑا وہ کم کر دیا ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا آپ کو کہ پاناما لیکس میں نو ڈاؤٹ پاناما لیکس پہ ڈیمیج تو بہت ہوئے ہیں, لیکن ڈان لیکس میں وہ جو ہے نا ہرکولس بن کے ابھر کے آئے ہیں سامنے. اوکے, جو آپ نے جو نقصان کی بات کی ہے, جو ڈینٹنگ پینٹنگ ہے, اس کا فائدہ کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ان کو ہو سکتا ہے, مل سکتا ہے پیپلز پارٹی کو اس ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو. دیکھیں نا, میں پیپل کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل تو آپ سیاست پیپلز پارٹی کرے گی. اچھا, کیونکہ یہ بھی پھنس گئے اور وہ بھی پھنس گئے, دونوں پارٹی پھنس گئے. تو اب سیاست کے لیے گراؤنڈ آپ بھی پھنس گیا ہے اور ڈیفینڈنٹ بھی پھنس گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اصل سیاست تو پیپلز پارٹی کرے گی. آپ نے 2-3 بار ڈان لیگز کی بات کی نا, تو ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. میرے پچھلے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ میاں صاحب کے پاس رپورٹ پڑی ہے اور وہ اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں, تو وہ کتنی ایڈٹ ہوگی, کب تک ایڈٹ ہوگی, کب سامنے آئے گی؟ دیکھیں ہم ایک تو پہلے سب سے پہلے ہم اس ایشو کو ڈسکس نہ کریں کہ ہمارے فوج نے یا آرمی چیف نے کیوں ایکسیپٹ کیا یا اپنا ٹویٹ وڈرا کیوں کیا. انہوں نے جو کیا میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ جمہوریت کے لیے ایک چیز اچھا ہوا, وہ ان کا سائڈ ہے. میں خوش ہوں یا نہیں ہوں, میں خوش ہوں یا نہیں ہوں, ایکسپیکٹیشنز دیکھیں دو راستے تھے, یا تو فوج نہیں مانتی اور لڑائی پہ اتر آ جاتی. لڑائی کا مطلب آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں, 99 والا صورتحال بھی پیدا ہو سکتی تھی, مارشل بھی لگ سکتا, کچھ بھی, وہ کوئی نہیں چاہتا ہے.
کوئی جمہوریت پسند پارٹی نہیں چاہتی تو جو کچھ سامنے ہے اس کو فائنل سمجھ نہیں بالکل فائنل نہیں ہے، یہ بالکل فائنل نہیں ہے. ابھی تک ایڈیٹنگ چل رہی ہے، ابھی تک رپورٹ باہر نہیں آئی ہے. مجھے پتا رپورٹ باہر آئی ہے، یہ کیسا رپورٹ ہے؟ اس نے جا کر جو ہے ایک بندے کو چاقو مارا، میں نے جا کر اس بندے کے سر پہ ڈنڈا مارا، شبلی صاحب نے اس کے ٹانگ توڑ دیے، لیکن ہمیں سزا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو ہے ہمیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا، ان کو سینیٹرشپ سے ہٹا دیا. دیکھیں ان تینوں کو نہ ابھی تک فاطمی صاحب کو کوئی سزا ملی ہے، نہ پرویز رشید کو ملی ہے، نہ راؤ تحسین کو. یہ کون سی سزا ہے؟ یہ سینٹ میں آج کہا ہے آپ نے کہ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ دونوں یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر ان کو سزا کیوں دی گئی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل ٹھیک ہے، آرمی نے اپنے ٹویٹ لے لیا، وہ ان کا کام تھا، وہ انہوں نے ٹویٹ اپنا واپس لے لیا. لیکن حکومت یہ تو بتائے کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو یہ تین لوگوں نے کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، ان کو کس نے کہا کہ یہ نیوز پلانٹ کرے؟ اچھا سر مجھے ایک بات سمجھائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے جن کو سزا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اگر غلط سزا دی گئی ہے، غلط ہٹایا گیا ہے، تو فوج اس بات پہ مان کیسے گئی؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، عہدوں سے ہٹانا کوئی سزا نہیں ہے، ہم تو سزا کے انتظار کر رہے ہیں. یہ کیسے مان گئی یہ سلامتی؟ دیکھیں فوج نے تو کہا کہ ہم نے اپنا ٹویٹ واپس لے لیا، فوج ٹویٹ پہ مان گئی ہے. صرف فوج کی اگر آپ دیکھیں، فوج نے کہا کہ ہم نے اپنی ٹویٹ جو ہے وہ واپس لی، اور فوج نے کہا جو پرائم منسٹر نے ایشو کیا پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، کہ فوج بھی انتظار کر رہی ہے ابھی؟ نہیں، فوج اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فوج جو ہے سیاست سے دور سائٹ پر ہوگی، پہلی دفعہ تاریخ میں، جو کہ جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے. لیکن یہ جو جے آئی ٹی ہے نا، یہ جو پاناما لیکس والی جے آئی ٹی، یہ اس کو کمزور نہیں سمجھا جائے. کبھی کبھی جو کام ایس ایچ او کرتا ہے نا وہ آئی جی نہیں کر سکتا. پاناما لیکس کی اس پہ جے آئی ٹی پہ بھی آتے ہیں، لیکن حنیف عباسی صاحب چونکہ ڈان لیکس کی بات ہے، اسے کیا یہ ضروری ہے کہ حکومت کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی نکل کے سامنے آئے؟ سر جو اتفاق ہوا تھا وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتفاق کیا ہوا تھا. عمران خان یہ پوچھا قومی سلامتی کا معاملہ تھا کیسے حل ہو گیا؟ خشیشہ کہہ رہے ہیں اتنا سمپل معاملہ تھا، اتنا طول کیوں دے دیا؟ نبیل گبھول صاحب کو، شبلی صاحب کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ بات آئی، ایک پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا جناب کہ ڈان لیکس کا معاملہ ختم، ٹھیک ہے، ختم، آپ لوگوں کی حد تک ختم. ادھر میری بات لیکن جو اپوزیشن ہے مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ پاناما لیکس کچرا ہے. دو منٹ سر وہ رپورٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں. 2 منٹ نبیل بھائی، 2 منٹ. بچپن میں نا 3 دوست یہی چھوٹے چھوٹے تھے، تو میں اور سردار صاحب دوست ہیں، اور شبلی صاحب بدوا دیا کرتے تھے کہ آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے سر، اور اسی طرح میں اور شبلی صاحب دوست ہیں، تو یہ بدوا دیا کرتے تھے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے تاکہ میرا کوئی کام بن جائے. وہ خدا کے لیے بچوں میری بات تو سنیں، میں آ رہا ہوں 1 منٹ، آپ خدا کے لیے بد دعاؤں سے نہیں، اپنی کارکردگی سے حکومت میں آنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور صرف جعلی ویسٹ کوٹ پہن کے نہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے ایم این ایز بنا کے پھر وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کریں. رپورٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رپورٹ سامنے آئی، کس نے کیا کیا، کس کو چھپایا، کسی کا مطلب کا نہیں ہے. قوم رپورٹ دیکھنا چاہتی ہے. کسی جگہ قوم نے نہیں آ کے کسی چوک میں کہا، ابھی آپ چوک میں نہیں کہا، راول پنڈی کے کسی چوک میں. دوسری بات، ان کی امیدوں کے اوپر جسے کہتے ہیں پانی پھر گیا. ذرا سن لیں، صف ماتم تھا جس دن یہ فیصلہ آیا، اور خود میرے بھائی نے مانا کہ اس ملک کی کانسٹیٹیوشنلی پوزیشن سٹرانگ ہوئی، اور اس ملک کے اندر ایک اچھا، اگر آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے فوج کو سول گورنمنٹ کو آپس میں لڑائیں گے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کو برا بھلا کہیں گے، اگر پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ان پہ گند اچھالے گا، بالکل بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے. یقین مانے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں اصل مجرم سامنے آئے، اس کو سامنے لائیں. میں فائنل کر لوں پھر بھائی، ملک کی سالمیت کے خلاف بات ہوگی، اور ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل مجرم کو سامنے آنا چاہیے، قومی سلامتی کا معاملہ، کوئی مجرم نہیں ہے. جنہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا یہی کچھ تھا، اس پہ ہمیں بقول حکومت، بقول فوج، سفارشات جو ہیں وہ سامنے آ گئی اور ان پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. سر ان کو رپورٹ لانے میں کیا سسپینس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، نہیں میں اس کا بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسی خبر جو کہ ہمارے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھی، ہمارے دشمن جس میں کہ اسرائیل بھی شامل ہے، جس میں کہ انڈیا بھی شامل ہے، سارے افغانستان جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے، اس بات کو کیا گیا وہاں پہ. نمبر 1 یہ کیسے، اس پہ کس نے وہ کیا،
یہ قوم کا مسئلہ نہیں تھا. یہ پورے اپوزیشن جو ہے کیا پوری پارلیمنٹ کو آپ اگر ان کو نہیں دیتے تو یہ رپورٹ آپ کم از کم پارلیمنٹ میں تو ان کیمرہ کر لیں. رپورٹ آ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایڈٹ ہو رہی ہے. نہیں ایڈٹ ہو رہی ہے تو ہم نہیں تو ہم بھی تو ادھر بھی تو کوئی الو نہیں بیٹھے ہوئے نا. ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے, کن لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے, کن لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اس میں سے, کس کو یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا نہیں ہوا ہے. دیکھیں قوم کا یہ نہیں کہ یہ میں ان کی مثالیں لوں کہ یہ آپس میں دو لڑ پڑے ادھر آپ کے چینل پہ ٹاک شو میں اور یہ سمجھے کہ صرف ان دونوں کا مسئلہ ہے. نہیں, یہ قوم کا مسئلہ ہے. قوم جاننا چاہتی ہے. اپوزیشن کا شک ہے جو یقین میں بدل رہا ہے حنیف عباسی صاحب کہ آپ نے چھوٹے معصوم قربانی کے بکرے بنا دیے, ان کو قربان کر دیا. سر سٹیک ہولڈرز تھے دو لوگ, اگر مجرم تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. سٹیک ہولڈرز نے کہا ایشو ختم, تو بابا جی پیٹتے رہے. مطلب ہے قوم نہیں ہے سٹیک ہولڈر, قوم سٹیک ہولڈر نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اسی قوم نے کہا سٹیک ہولڈر نہیں ہے. اسی قوم نے کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں کہا یہ آپ کی خواہش تھی. ہم نمائندے ہیں بھائی, یہ دونوں جو مطالبات کر رہے ہیں, نمائندے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے 4 سال سے آپ چلو نا پنڈی چلو 4 سال میٹرو ٹرین میں بیٹھ کے میٹرو بس میں چلیں گے, دونوں چلیں گے. آپ دیکھو پبلک کیا سوال, دونوں چلیں گے. اچھا 4 سال سے یہ بددعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے بار بار کہتا ہوں بددعاؤں سے کوئی نہیں مرتا, شبلی فراز کارکردگی سے مرتا ہے. ٹھیک, چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات بڑا حساس معاملہ ہے اور صرف ان معاملات میں ہمارے ہاں یہ پاکستان ہے نا, یہاں پر ان معاملات پر بات چیت ہوتی ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں جس نے کرکٹ, جس نے ہاکی اور جس نے سیاست کھیلنی ہے نا, وہ کوئی اور پچ تلاش کر لے. ابھی حنیف عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے معاملہ ختم ہو گیا ہے. کیا واقعی ختم ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ لوگ صرف سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں چودھری نثار کی تو آپ اگر آپ کے پاس بالکل ہوگا فوٹیج, آپ ان کی فوٹیج چلائیں. انہوں نے 5 کلا بازیاں کھائی ہیں. پہلے دن کیا کہا, دوسرے دن کیا کہا, 3 دن بعد ہوگی. پھر یہ ٹویٹ, یہ نوٹیفیکیشن کیوں پرائم منسٹر ہاؤس میں سے ایشو ہوا, یہ تو پریٹیریئر نے ایشو کرنا تھا. پھر ان کی 5ویں, انہوں نے تو اتنی کلا بازیاں کھائی ہیں, اتنی کلا بازیاں کھائی ہیں کہ ان کو تو ابھی چکر آ رہے ہوں گے. 2 کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اگر کسی کو بچانا ہوتا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود کمیٹیاں بنانے کے باوجود بچایا گیا؟ اور آئی ایس ایس کے لوگ تھے, انہوں نے بچانا تھا کسی کو. دیکھیں بات یہ ہے, بات قابل قبول ہے. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ یہ صرف وہ نہیں تھے, سارے جو بھی اس کے وہ تھے اس کی پروسیڈنگز. کوئی ہمارا ڈیمانڈ بڑا سمپل ہے, یہ آپ کے ناظرین بھی بتائیں کہ ہمیں وہ رپورٹ جو کہ تھی جس میں کہ پیرا 18 ہے, پیرا 17 ہے, وہ آ کے ہمیں پیش کریں پارلیمنٹ کو. اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک نکتہ, وہ جو بریگیڈیئرز تھے آئی ایس آئی سے ایک تھے, ایک ایم آئی سے تھے, تو کیا انہوں نے ملک کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز کر لیا؟ خدا کا نام. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں خدا کا نام. جو لوگ نہیں ان کا کمال ہے, وہ لوگ جن کو انہوں نے بچایا ہے, یہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کو غلط بات نہیں, لیکن پہلے آپ نے الیکشن جن کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے کا نام لیا اور وہ جو قربانی کے بکرے بنائے ہیں, نہیں اس طرح وہ اس کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں. ایک بات اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جو نون ہے نا, آپ جو ہے جن کو بچایا ان کو ہم سامنے لائیں گے. شبلی فراز صاحب ذرا ایک اہم بات ہے. سر ایک بات, اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نون لیگ مریم نواز کو بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس کے لیے انہوں نے سارے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. انہوں نے ملائن کیا ایک ایم آئی کے بریگیڈیئر کو دھاندلی کے سلسلے میں, اب یہ ان دونوں کو کر رہے ہیں یہ ملک کی سالمیت کے لیے. یہ دیکھیں یہ بہت ہی یہ قسم کا, وہ ادھر ہلکے میں آپ یہ بات کریں, یہ ادھر سیریس گفتگو ہو رہی ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس کو, مجھے افسوس ہوا ہے آپ کو کہ آپ اس طرح چیزوں کو الٹ جاتے ہیں. آپ نے نہیں, انہوں نے جو ہے نا غلط بات کی ہے, انہوں نے بالکل غلط بات کی ہے اور یہ دشمنی کر رہے ہیں, یہ پاکستانی فوج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. نہیں غلط بات کو کیوں نہ کرتے ہیں. آپ نے مریم نواز کو بچانے کی اور جو کنسرن لوگ ہیں آپ نے بیچ میں بریگیڈیئر کا اور اس کا نام ڈال دیا. یہ بہت غلطی بات, ہمارا پرائیڈ ہے, ان کو آپ اس طرح کی باتوں کو ہم نہیں سنیں گے اور نہ الاؤ کریں گے. آپ پرائیڈ کو ملائن نہ کریں. بالکل یہ اسی دوست پہ رہے ہیں, آپ کندھوں پہ رہے ہیں. فسانے میں نہیں تھا, یعنی مریم نواز. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اسے بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے. سر جب فسانے میں نام ہی نہیں ہے تو کیوں اصرار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ پوچھے گا, یہ ان کا آفیشل سٹینڈ ہے, یہ ضرور پوچھے گا. نون لیگ نے کسی ایک اپنے پرائم منسٹر نے اپنی صاحبزادی کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی بچا گئے. بچا گئے تو بچا گئے نا, میں کہہ رہا ہوں بچا گئے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ بچا گئے. اب ایڈیٹنگ میں جو نام مزید 1-2 آئیں گے وہ بھی اسی طرح یہ بیچارے جو پتلی گردن والے ہیں نا, فاطمی ٹائپ اور اس میں بچا گئے. لیکن اب اصل جو فلم ہے نا وہ پاناما لیکس ہے. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ.
اچھا شبلی فراز صاحب، بات ذرا مجھے آگے کرنی ہے اب اگلے ٹاپک پہ، لیکن چونکہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مریم نواز کی، سر نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہر وقت آپ جو یہ مریم آپ لوگ کرتے ہیں نا، اصل میں آپ لوگوں کو مریم نواز کی شکل میں مسلم لیگ نون کی فیوچر لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں نا، آپ لوگ ان سے خوف زدہ ہیں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی توپوں کا رخ جو ہے وہ مریم نواز کی طرف ہوتا ہے ہر وقت؟ نہیں، یہ وجہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں مریم نواز کسی بھی اس کو سیاست میں حصہ لینے کا وہ بنتا ہے، اجازت ہے، ہر ایک کو حق بنتا ہے ان کا. بالکل. بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے امور مملکت میں کی ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لے رہی ہیں، مداخلت کر رہی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اپنا جو میڈیا کا یہ ڈان لیگز میں کیوں نام ان کا آ رہا تھا، اس لیے کہ ان کی جو میڈیا سیل ہے اس کو ہیڈ وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا فیصلے وہ کرتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اب انہوں نے سیکٹریز کو بھی ایڈریس کرتی ہیں، سیکٹریز کی میٹنگز بلاتی ہیں، اس قسم کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے. اوکے حنیف عباسی صاحب، اسی لیے شاید پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری ہیں نا، ان کو خط بھی لکھا ہے، مریم نواز کی حیثیت اور ان کی پوزیشن پر سوال اٹھایا ہے کہ وہ کس حیثیت میں قومی اور سرکاری معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، میٹنگز کو چیئر کرتی ہیں، میڈیا سیل 90 لوگوں پر جو مشتمل ہے وہ چلا رہی ہے، انفارمیشن منسٹری کا فنڈ استعمال کر رہی ہیں. ان سوالوں کے جواب ہیں آپ کے پاس؟ ان کے بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں، ان کے بتا دیں بس. اور ایکچولی مریم نواز فوبیا ہونا میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، ان کو پرابلم ہوگی اور وہ فوبیا چلتا رہتا ہے، چلتا رہے گا، لیکن کچھ نکال نہیں سکتی. بات یہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنی ہی ضروری ہیں تو ان کو آفیشلی آپ کوئی عہدہ دے دیں. میری بات یہ وزیر اعظم کی صاحبزادی ہونا ہی سب سے بڑا عہدہ ہے. اگر خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کا اجلاس عمران خان صاحب بنی گالہ میں لے سکتے ہیں جی، تو کس حیثیت میں لے سکتے ہیں؟ کیبنٹ میٹنگ ہماری نہیں ہوتی ہے، کیبنٹ میٹنگ علیحدہ چیز ہوتی ہے. کیبنٹ میٹنگ اگر وہ بنی گالہ میں عمران خان لے سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کس حیثیت میں لے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک یہ ہوا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں، اور خدا کے بندے 70% آپ کا بجٹ ڈیولپمنٹ کا پچھلے سال، 80% اس سال، اگر نئی اعداد و شمار نکال کے لائیں، کوئی ایک نئی چیز عہدہ مل جائے نا تو ان کے سوالات خود ہی دم توڑ جائیں گے. اگر وہ اتنی ہی ضروری ہیں، اگر وہ اتنی ہی عام ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چل بات سکتے. سنیں، اس وقت ان کے سر پہ سوار ہیں، یہ کبھی ڈان لیگز میں نکالنا چاہتے تھے، کبھی دھاندلی میں سے نکالنا چاہتے تھے، کبھی کس پاناما میں سے نکالنا چاہتے تھے، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کو پتہ چل گیا کہ مریم نواز کا تعلق ہی کسی چیز اس سے بھی تھوڑا سا آگے سر، ساری چیزوں سے کلیئر اور کرسٹل ہو کے باہر نکلی ہوں. تو پھر ذرا جو جندال ہے، سرجن جندال، اس کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے جندال کے بارے میں آپ کے سر یہ معاملہ کیا ہے؟ بی بی سی کہہ رہے ہیں وہ آیا تھا مودی کا ایک میسج لے کر کہ اس کو جو یہ کلبھوشن ہے، بی بی سی بھی یہی کہہ رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کلبھوشن کو کسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کل سیاسی فوج کی قیادت جو ہے اس کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے، لیکن مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں ذاتی ملاقات ہے. یہ پہلے بی بی سی کہہ رہے ہیں. نہیں انہوں نے کہا، لیکن بعد میں خود انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب نے یہ کہا کہ یہ ذاتی ملاقات ہے، اور آرمی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہے جندال کے وزٹ پہ. یہ بھی انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز بتایا، ایک شخص آ رہا ہے، ایک انڈیا کے را کے ایجنٹ کو چھڑوانے کے لیے آ رہا ہے مودی کا میسج لے کر. یہ بھی ہم قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا میسج لے کر آیا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں مری میں بیٹھ کر. آپ نے کیا میٹنگ کی اس جندال کے ساتھ، اور اس کے ساتھ 2 شخص کون تھے؟ 2 شخص را کے باقاعدہ ایڈیشنل ڈائریکٹرز تھے. آپ افغانستان سے ان کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے مودی کا میسج آپ کو دیا. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ ڈپلومیسی ہے تو آپ کے خیال میں کیا ملاقات ایسی ہونی چاہیے تھی؟ ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، یا پھر اس میں سب کو بٹھانا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو ان کو چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے، سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے. اس وقت ملک کے اندر اندرونی جو حالات ہیں اس سے زیادہ خطرناک بیرونی حالات ہیں، جو ہمارے بیرونی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سب کو بلائے کہ بھائی آپ لوگ لگے ہوئے ہیں ڈان لیگز پہ، پاناما لیگز پہ. اصل خطرات ایران ہمیں دھمکی دے رہا ہے، بالکل افغانستان ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اور ہم اس کو جواب تک نہیں دے رہے ہیں. انڈیا دھمکی یہ دیتی ہے اپنی پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، کہ اگر جس کو نہیں چھوڑا کلبھوشن کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، حد تک مطلب ہم سٹرائک کریں گے. مجھے ایک بات سمجھائیں سر، اگر 1 منٹ کے لیے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، اس کو مان لیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نا ذاتی ملاقات ہے، تو پھر گورنمنٹ کیوں چھپا رہی ہے اس معاملے کو؟ گورنمنٹ کے بعد چھپانے کے لیے بہت کچھ چیزیں ہیں. گورنمنٹ تو بہت کچھ چھپا رہی ہے. گورنمنٹ نے ڈان لیگز چھپا لی، گورنمنٹ پاناما لیگز کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2 ججوں کی قومی مفاد، دیکھیں مجھے اس گورنمنٹ پہ نظر، لیکن اس کے باوجود اگر قومی مفاد کو اتنا بڑا دھچکا لگے اور پھر بھی جو ہے
टॉनिक पीकर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह अलीफ अब्बासी कह रहे हैं चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही मैं आपको हाँ फिर आपके पास पूरा मौका है। देखें बात ये है कि इसी बैकड्रॉप में पहली बात तो ये कि हमारा हक बनता है कि हमें बताया जाए, कम से कम पार्लियामेंट को बताया जाए। जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, वो आपकी बातें मानेंगे आसानी से। देखिए फॉरेन अफेयर्स है, ये उनकी कोई जाती जागीर तो नहीं है ये, लेकिन जाती मुलाकात तो जाती मुलाकात है। तो आप मुझे बताएं कि कैसे ऐसी बात हुई कि इधर से उनकी वो मीटिंग हुई और उसके बाद इंडिया जो है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को ले गया। ठीक, ओके। तो सर ये जाती मुलाकात थी, सारी चीजें का जवाब जो है इतनी सारी बातें मेरा ख्याल है आपको सवाल की जरूरत नहीं रही। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब मोदी के पास कौन सी बैकडोर डिप्लोमेसी लेने गए थे वहां से? अरे खुला गए थे। तो नहीं वो पुरानी हो गई, नवाज शरीफ साहब वो पुरानी हो गई, वो 2 साल पहले की। वो नवाज शरीफ साहब इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान है। आज मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान है। लोगों को बताने दे मुझे। दूसरी बात सुन लें, अगर यही बात है तो मैंने तो सिखों की लिस्टें नहीं दी थी ना जाके हिंदुस्तान को। हाँ वो तो एस्टेब्लिश है, वो तो एस्टेब्लिश चीजें हैं ना। ये तो ठीक है, हम भी कह रहे हैं जाती है, पड़े बगैर जवाब दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? हम कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानने के लिए जाती मुलाकात आप मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मेरी बात सुन, आप जाती मुलाकात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुशर्रफ के साथ उसकी मुलाकातें आप मानने के लिए तैयार नहीं। मोदी के साथ इमरान खान की मुलाकातें, इमरान खान साहब की जो अभी लास्ट लंदन के अंदर जो एक हिंदू शादी में शरीक हुए, वहां रा के 14 लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो शामिल नहीं है। वो सीरियस इशू नहीं है। देखें ये मजाकरात नहीं है, ये सीरियस प्रोग्राम है। सीरियस इशू नहीं है, सीरियस बातें कर रहे हैं जरा। सीरियस इशू नहीं है। पारस मेरी बात सुने, पारस वो जो जिस हिंदू की शादी में पारस जिस ऐसे में मुलाकात होना चाहिए। इनको आप मजाकरात में भेजें, ये गलत जगह पे आ गए हैं। 5 एटमी धमाके दिए उसकी मजाकरात में गलत जगह पे आ गए। सिखों का लिस्ट देने वाला नहीं था। 14 रा के एजेंटों के साथ मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब वाला नहीं था। अलीफ अब्बासी और आप लोग, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे। इधर एक दूसरे पर इल्जामात तो हम लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान वो जो बात की उस पे आओ ना, पाकिस्तान के बारे में कौन बैठ के मैंने जो ये कहा, ये जो बात की ना आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो बात की नबील ने, सरदार ने, मैं इसको सेकंड कर रहा हूँ। ठीक, ये है मैं इसीलिए कहता हूं कि मैच्योर जो अपोजिशन है, अच्छी बात जिसको स्पेस मैं कहता हूं हमारी हुकूमत को भी देनी चाहिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैच्योरिटी है। उसको लेके और जो अभी तजवीज उन्होंने दी है कि मैं यही कहता हूं कि मुल्क की सालमियत के हवाले से, मुल्क की सालमियत के हवाले से, इसलिए इनके खिलाफ कोई केस आप नहीं खोल रहे हनीफ अब्बासी, सालमियत के हवाले से, इसलिए इनके खिलाफ कोई केस नहीं खोल रहे आप, के हवाले से जो बात उन्होंने की उससे आज पार्टीज होनी चाहिए, इसलिए इनके खिलाफ कोई केस नहीं खोल रहे। साबित हो गया कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी थी, क्योंकि देखिए बीबीसी ने ये खबर दी है, बीबीसी ये बात कर रही है और वो ऑब्जेक्टिव्स भी बता रही है। तो फिर बताइए कि हुकूमत के पास क्या जवाब होगा? आपको पता है कि बीबीसी खबरें दे या CNN खबरें दें, ये जो हमारी बात होती है वो हमेशा सच्ची होती है। मीडिया सेल सही खबर देता है। हमें जरूरत नहीं है यार, हमारे पास पारस हमारे पास इस मुल्क की डेवलपमेंट है, हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। हम रोज खड़े होकर नारे नहीं लगाने, मकरूज कर दिया, इल्जामात नहीं लगाने, हमने लोगों को बुरा भला नहीं कहना, आने वाली नस्लों को करना है ताकि इस मुल्क से अंधेरे को खत्म किया जाए। अच्छा नहीं अंधेरे खत्म करने, अंधेरे खत्म नहीं करने, बिजली का क्या हुआ भाई? अंधेरे खत्म नहीं देने, अभी भी आपके 6 महीने बनाना, 6 सालों के बराबर है। बिजली चाहिए, बिजली का क्या हुआ? 6 महीने का था, 6 महीने का था। अपने भाई को बिजली दे, बिजली का दी है पिछले 6 साल से कह रहे हैं। उससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में 18 महीने 350 प्रोजेक्ट 18 घंटे बिजली जा रही है। अंधेरे खत्म करेंगे, पता नहीं कब इंशाल्लाह अंधेरे भी खत्म करेंगे, सीपैक भी बनाएंगे। आपसे गुजारिश, ये मुस्तकबिल का सीखा अपना इस्तेमाल करें। जी जाती गुजारिश, जी बिल्कुल, जैसे आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे, थैंक यू। जाती गुजारिश है खुदा के लिए, लोगों की जो सोशल इश्यूज है ना उसको उजागर करें सर, उनको भी करते हैं और आप अगर वो हल कर दें तो पूछे। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, सरदार नबील पूछे
کہ 10,000 میگا واٹ کب آئے گی. یہ بھی عوام کا مجھ سے ایشو پوچھے ہے کہ کراچی لاہور موٹر وے کب بنے گی, نہیں ہوگا, جھوٹ ہوگا, کب مکمل ہوگا. میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ ہر بیماری کا علاج میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ ہر بیماری کا علاج سی پیک ہے, ہر بیماری کا علاج. ابھی آپ فوج کی بات یہ پول نکالا یہ اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے, خدا کی قسم یہ اتنے پول تو جو ہے نا ہمیں راستے میں وہ دے دیتے ہیں, یہ جو ٹریفک لائٹ پہ ہمیں وہ پول دے دیتے ہیں. یہ ریسپشن اتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ, اتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اگر حنیف ٹریفک لائٹ پہ ان کے جیب میں ڈالے, یہ تو اللہ کی طرف سے. اگر حنیف عباسی کسی سے ذاتی ملاقات کریں نا تو سوال نہیں اٹھیں گے, لیکن اگر میاں نواز شریف کریں گے تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, سوالات بھی اٹھیں گے اور ٹائمنگ پر بھی اٹھیں گے. جواب بھی دینا ہوگا. ہم دیں گے, ہم نے دیے, پاکستان کا میں پوچھ رہا ہوں نا, ہم نے دیے سوالات کہنے 12 سے پوچھے 18 گھنٹے سندھ میں لائٹ نہیں ہے, خدا کی قسم 18 گھنٹے ابھی تک نہیں ہے. پنجاب میں بھی نہیں, آپ کا جتنا گند ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. وہ بھائی گند ہمارے تو بہت ہے, آپ اپنے گند صاف کریں. بول صاحب ایک سیکنڈ سر, آپ کو پتہ ہے 6 مئی کو جس پہ خط بھی لکھا ہے تحریک انصاف نے وزیر اعظم کو ان کی اسپیچ کے اوپر, جو انہوں نے کہا کہ اتنا گند ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اتنا کرپشن ہوئی بھی ہے کہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے. وہ زرداری صاحب کے 5 سالہ دور کی بات کر رہے تھے سر, وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو ایک پائی کی کرپشن دکھا دو, ایک اسکینڈل لے آؤ. آپ نے پاکستان کو ترقی دی ہے یا کرپشن؟ پرائم منسٹر پھر ہمیں کرپشن کیس میں اندر ڈالے نا, بالکل پکڑے نا ہمیں, بالکل. جب بولنے سے ان کے پاس ہے, ان کے پاس ہے. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کراچی موٹر وے مکمل ہو جائے, 10,000 میگا واٹ دسمبر تک آ جائیں, سی پیک بن جائیں اور اس پاکستان میں لوگوں کو روزگار مل جائے. ہم ساری تعمیر و ترقی کریں گے, ان کو بولنے دیں گے, ہم ترقی کرتے جائیں گے. ملک وزیر اعظم اگر پاناما لیکس میں پرائم منسٹر کو کلین چٹ مل گیا تو اس ملک کے اندر ہر پولیٹیشن, ہر آدمی کرپشن کرے گا. اور یاد رکھیے گا, اگر میاں نواز شریف کو یاد رکھیے گا, اگر میاں نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ بنی تو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سوالیہ نشان بنے. اسی لیے آپ کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں کہ وقت ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی نواز شریف سے مشروط ہے, نواز شریف سے مشروط ہے. ادھر پارس ایک پاناما لیکس کو ڈان لیکس نہیں بننے دیں گے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, نبیل قبول صاحب اور حنیف عباسی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.